جب نظر لگتی ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہوتی، کچھ جسمانی علامتیں ہیں. چہرے پہ دھبے پڑ جانا، جیسے چھائیاں سے نہیں پڑ جاتی، یہ بھی بعض اوقات نظر کی وجہ سے ہوتی. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے جانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بچے نے کھایا پیا سویا آرام کیا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چین ہی نہیں پکڑ رہا ہوتا. ماں بہلا بہلا کے آخر بازو کا دیکھا ہوگا ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیڈ پہ ڈال دیتی ہے، چلو رو لو پھر جتنا رونا ہے. حالانکہ وہ بےچارہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے بے وجہ خواہ مخواہ میں ماؤں کو ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے، صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی. اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سوکھے اور بالکل ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں، جعفر جو کزن تھے آپ کے، کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں، کیا ان کو فقر و فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ملتا؟ تو حضرت اسماء کہتی ہے نہیں، ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو. اور دم کرنے کا بہترین طریقہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں اور پھونک مار دیں. کسی راکی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہر ماں کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے، اپنے سر، اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لیتے. پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا. ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے انسان اچانک گر بھی جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اونچائی سے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے. یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی. اور ایک اور جگہ پر مسند احمد کی روایت میں فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. اوپر چڑھنے سے مراد ایک تو بلندی پہ ویسے چڑھنا ہو سکتا ہے اور ایک دنیا کے اعتبار سے اوپر 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 یعنی ترقی ہوتے چلے جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا کہ برکت کی دعا دو. یعنی جس کو ترقی مل رہی ہے اور کوئی بڑا نام مل رہا ہے تو اس کے لیے بارک اللہ فیکا، بارک اللہ لکا، بارک اللہ علیکا، اللہ برکتیں دے. پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات سر درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں شدید درد اٹھ جاتا ہے. قرآن سنتے وقت جمائیاں بہت آتی ہیں، یعنی پڑھا ہی نہیں جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوئے چلے جاتے ہیں اور سوئے چلے جاتے ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں، اٹھاتے اپنا، پھر سو جاتے، پھر اٹھاتے، پھر یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح وزن اچانک کم ہونے لگتا ہے. بعض اوقات ذہنی پراگندگی بڑھ جاتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بچہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتا. کبھی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، بھوک نہیں لگتی. کبھی ذہن میں چیز حفظ نہیں ہوتی، حافظہ خراب ہو جاتا ہے. کبھی پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے اور اس کی اسمیل بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح نیند کم آتی ہے، زیادہ تر لیٹ کے بھی ایسے لگتا ہے جیسے جاگ رہے ہو، اور رونے کا دل بہت چاہتا ہے. پھر کبھی کبھی انسان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا، مجلسوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نہیں ملتا کسی سے، نہ کسی شادی میں جانا، نہ کسی سے ملنا. کوئی آئے تو گھبراہٹ شروع ہو جانا، مہمانوں کا نام سنتے ہی پریشانی لاحق ہو جانا. تو یہ بھی چیز اس میں آتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھر اسی طرح
مال میں برکت نہ ہونا، پھر لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جانا، یہ مجھے گھورتے ہیں، ان کے آنے سے فلاں چیز ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے اوپر شک کرنا شروع کر دینا، یہ بھی ایک نفسیاتی وسوسہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے.